آئیے ہم چند ایک احکام سنتے ہیں کہ جن سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جن کو اگر وہ انسان کے ساتھ معاملات پیش آئیں تو انسان جو ہے وہ اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو غسل فرض ہونے کے چند ایک اسباب ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسانی جسم سے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا، تو یہ بھی، اور عضو سے نکل جانا، شہوت سے جدا ہونا اور اپنی جگہ سے، اپنے محل سے شہوت سے جدا ہونا اور عضو سے نکل جانا، یہ بھی جو ہے وہ غسل فرض کر دیتا ہے، اس سے غسل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ منی کا جو مقام ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے یہ جمع ہوتی ہے، تو وہاں سے اپنے مقام سے یہ اچھل کر جو ہے وہ شہوت کے ساتھ جب جدا ہوگی اور عضو تناسل سے، آلہ تناسل سے نکل جائے گی تو اس وقت غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح سوتے میں اگر منی کا خروج ہو گیا، جسے احتلام کہتے ہیں، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد ہے اور مرد عورت سے ہم بستری کرتا ہے اور مرد کا جو اعلیٰ تناسل ہے اس کا جو آگے والا حصہ ہے اگر وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے تو اس سے بھی دونوں مرد اور عورت دونوں پر جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حیض اگر کسی عورت کو آیا ہے تو جیسے ہی عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو جو ہے اس وقت بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس کا اگر خون آتا ہے، یعنی وہ خون کے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ جننے کے بعد عورت کو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آتا ہے اور کم سے کم اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، تو جب جو ہے وہ 40 دن پورے ہو جائیں یا 40 دن سے پہلے ہی اگر نفاس کا خون منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اب بھی عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد 40 دن تک جو ہے وہ یہ لازمی خون آتا ہی آتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ چاہے تو یہ 2 دن میں کم ہو جائے اور چاہے تو جو ہے وہ 40 دن تک مکمل کریں، یعنی اس کی کم سے کم کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر نفاس کے حوالے سے یہ جو بیان کیا گیا، اس کا احکام جو ہے وہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ منی اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ منی جب شہوت سے نکلے گی اور اچھل کر اپنے مقام سے جدا ہوگی اسی وقت غسل فرض ہوگا۔ بہرحال جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل اس سے فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے کچھ قطرات نکل آتے ہیں تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسی طرح کسی کو احتلام ہوا، احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، یعنی جب اٹھ کر دیکھا تو کپڑوں پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن احتلام ہونا یاد ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کو شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی محسوس ہوئی، نماز میں تھا اور شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی محسوس ہوئی، تو مگر نماز جو ہے وہ اس نے مکمل کر لی قبل اس کے کہ جو ہے وہ اس کے اعلیٰ تناسل سے، اس کے جو ذکر سے منی باہر نکلتی تو نماز ہو گئی، اور مگر اب جو ہے وہ بعد میں اس پر جب منی خارج ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح معاذ اللہ اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کیا تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ اور مستزنی کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، عاصی ہے اور اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے۔ اور فرمایا کل قیامت کے دن اگر ایسا شخص جب میدان محشر میں آئے گا تو روایتوں کا مفہوم ہے کہ اس کی جو ہتھیلیاں ہوں گی یہ گابن ہوں گی، حاملہ ہوں گی، اور وہ پورے میدان محشر میں جو ہے وہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ یہ تھے چند وہ احکام کے جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔